السلام علیکم۔ آج آپ کو تھوڑا سا یزید کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اکثر لوگ اتنا نہیں جانتے نا، مطلب میں خود بھی جب سے یہ پڑھا نہیں تھا تو اتنی معلومات نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلیں آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا، اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ و نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد و معاویہ کو اس وقت کی دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر القموس کی درگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل و حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اس دوران 61 ہجری میں کربلا کا دلخراش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر المقصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ تھا۔ تکلیف ہوئی تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ معلم عمر المقصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کرایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں، اور آخر کربلا کے پرنام واقعے کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ ابن یزید محض 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ لیکن یزید کی وفات کے بعد جب ابن زید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 دن ہی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں۔ اس سے معاویہ بن یزید نے 40 دن ہی لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات ہیں کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ یہ تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ آپ اندازہ کریں 20 سال کی عمر میں جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی سلطنت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا، اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ میرے باپ نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیے، اور آج برزخ میں زیر عتاب ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد درباریوں دوبارہ یوں بولا: اے لوگوں، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول کے قاتل اس ممبر پر بیٹھ سکتا ہے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ ممبر سنبھال لے۔
میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیض کا چھترا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ ایک کہہ کے بنو امیہ کے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا لیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر القموس کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ ایک طویل مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اسی کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اس کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئی۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفا نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکا دوں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن جب قبر کھولی گئی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ بس یہ تو جو حوالے ہیں ان سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، ظاہر ہے اس نے جو ظلم کیا تھا تو اس کا انجام تو یہی ہونا تھا نا، اچھا انجام تو ہونا نہیں تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ظلم سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ کرے۔ بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ ایسے واقعات جب میں خود سناتی ہوں دل بہت خفا ہوتا ہے، اور شہداء کربلا کی وہ بے بسی یاد آتی ہے، وہ دل کٹ جاتا ہے۔ اللہ بس کیا کرے، اللہ ہم لوگوں پر رحم کرے، مسلمان نہیں مسلمانوں پہ آج کل بھی ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہے، لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے، ہمارے بچے اس کی حفاظت نہ کر سکے، تو سب لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نا کہ اب اپنے ملک میں وہ سب کچھ ہو، نوکریوں کا آپ دیکھیں، بغیر رشوت کے، بغیر سفارش کے نوکریاں نہیں، یہ بچے ہمارے بے روزگار پھر رہے ہیں، تو کیا کریں، بیچارے باہر ہی جانا ہے۔
دعا کریں اللہ ہم لوگوں پہ رحم کریں، اللہ ہمارے پاکستان پہ رحم کرے، اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے کہ ہمارا ملک تو خود سونا ہے، ہم لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت کیا ہے، اپنی قبریں وہاں بنانے کی ضرورت کیا ہے، اگر یہاں ہمارے بچے خوش ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔